الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین، آج سے ہمارا نکاح کا اسلامی فریم ورک کورس شروع ہو رہا ہے، جس میں ہم نکاح کے متعلق تمام امور کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جن اصول و اعمال پر عمل کرنا ضروری ہے ان اصول اور اعمال کو سمجھیں گے۔ ہمارے کورس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کی بقا اور نشو و نما کے لیے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے جسے نکاح کہتے ہیں، اور اس نکاح کی شریعت اسلامیہ میں کیا اہمیت ہے اور اس کو شریعت کے مطابق ادا کیا جائے تو ہماری زندگی کس قدر خوشحال اور خوشگوار ہو سکتی ہے، اور ان نکاح کے ان مقاصد کو اگر پورا نہ کرے تو ہم کس طرح پریشان ہو سکتے ہیں اور شریعت کی مخالفت کرتے ہیں تو مخالفت ہوتی ہے، ان کے متعلق تفصیل سے پڑھیں گے، اور نکاح کو صحیح طریقے سے نبھایا جائے اور شریعت کی روشنی کا لحاظ رکھا جائے، شریعت کی رہنمائی کا لحاظ رکھا جائے تو دنیا کے اندر اس کے فوائد کس طرح حاصل ہوتے ہیں، اور اگر ہم نکاح کے معاملے میں شریعت کی خلاف ورزی کرے اور نکاح کی وجہ سے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ہم ان حقوق کو ادا نہ کرے تو ہم پر کیا فسادات ہوتے ہیں اور کس طرح ہم شریعت کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو نکاح یہ ایک معاہدے کا نام ہے جو زوجین کے یعنی میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے کہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت یا لڑکی جن کا پہلے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا حرام تھا، لیکن جو اس معاہدے اور معاملے اور ایجاب و قبول کے بعد آپس میں اس طرح جڑ جاتے ہیں کہ سب سے مضبوط رشتہ ان کا کہلاتا ہے۔ نکاح ایک عظیم عبادت اور انسان کی فطری ضرورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں خاص مقام عطا کیا ہے۔ یہ صرف ایک سماجی معاہدہ نہیں بلکہ ایک بابرکت رشتہ ہے جو خاندان کی بنیاد رکھتا ہے اور انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نکاح اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، وہ خاتون جسے دیکھنا بھی جائز نہ تھا، نکاح کی وجہ سے وہ خاتون مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، رفیقہ حیات بن جاتی ہے، شوہر کا گھر آباد ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار بن جاتے ہیں، اولاد پیدا ہو جانے پر نسل جاری رہنے کا ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے، ان کے علاوہ بے شمار دینی و دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر کے نکاح کی فضیلت یہ ہے کہ نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہاں یہ بات سمجھیں کہ جس طرح دیگر مذاہب میں نکاح کو چھوڑ دینا اور زندگی سے سنیاس لے لینا، زندگی کی لذیذ چیزوں سے کنارہ کش ہو جانا عبادت سمجھا جاتا ہے، اسلامی شریعت نے اس کو کچھ نہیں سمجھا، صاف صاف سنا دیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں تکالیف شاقہ برداشت کرنا اور لذیذ چیزوں سے کنارہ کش ہو جانا عبادت نہیں ہے بلکہ اعتدال اور میانہ روی کا شرف جو اسلامی شریعت کو حاصل ہے، کوئی عقل والا اسے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی راہ سب کے لیے کھلی ہے، جس طرح ایک فقیر، گوشہ نشین، تنگ دست غریب آدمی اس پاک شریعت پر پورا عمل کر کے خدا کے دوستوں میں داخل ہو سکتا ہے، اسی طرح ایک دنیا دار اہل و عیال والا بھی ہر وقت اس شرف کو حاصل کر سکتا ہے۔ خدا کا قرب اور اس کی مرضی پر پوری طرح کسی قوم، کسی فرقے، کسی شخص کے ساتھ مقصود نہ رہا۔ اسلام میں یہ بہت بڑا کمال سمجھا گیا ہے کہ مشاغل میں مبتلا ہو کر یعنی ضروریات میں مصروف ہو کر یاد خدا سے غافل نہ ہو، اس کی عبادت میں قصور نہ ہونے پائے۔ الغرض مقاصد عظیمہ کے پورا کرنے کے لیے رہبانیت کا یعنی سنیاس لے لینے کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے اور ہر امر میں میانہ روی، درمیانہ پن کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہی باعث ہے کہ نکاح بھی ایک فضیلت قرار دیا گیا ہے، اور خود صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر رائج کیا اور تمام دنیا کو دکھایا کہ مشاغل میں رہ کر خدا پرستی اس طرح کرتے ہیں، خدا اور اس کی مخلوق دونوں کے حقوق اس طرح ادا کرتے ہیں۔
قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورتیں تم کو اچھی لگے ان سے نکاح کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو۔ تو کہیں زوجین کے حقوق تعلیم کیے جاتے ہیں، تو کہیں مہر کے مسائل، کہیں طلاق کے احکام، کہیں عدت کے مسائل، غرض نکاح کے متعلقات کا ذکر کلام پاک میں بہت زیادہ ہے۔ یہ بات کچھ کم فضیلت کی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نکاح سے مانے انسان کو، یعنی سب سے زیادہ نکاح سے روکنے والی انسان کو تنگ دستی اور غریبی ہے، لہذا اس کا بہت سختی سے رد کیا گیا ہے، اور قرآن میں بڑے اہتمام سے اس کے متعلق ایک بشارت نازل ہوئی ہے، جیسا کہ سورہ نور میں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم میں یعنی آزاد لوگوں میں جو بے نکاح ہو، تم ان کا نکاح کر دیا کرو، اور اسی طرح تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو نکاح کے لائق ہو اس کا بھی۔ اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے، غریب ہوں گے، تو خدا تعالیٰ اگر چاہیں گا تو ان کو اپنے فضل سے غنی یعنی مالدار کر دیں گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اس میں ان غریب فقیر مسلمانوں کے لیے بشارت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ مسائل مالیہ ان کے پاس نہیں، کہ جب وہ اپنے دین کی حفاظت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی نیت صالحہ سے نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مالی غنا بھی عطا فرما دیں گے، اور اس میں ان لوگوں کو بھی ہدایت ہے جن کے پاس ایسے غریب لوگ نکاح کا رشتہ لے کر جائیں تو محض ان کے فی الحال تنگ دست ہونے کی وجہ سے رشتے سے انکار نہ کرے۔ مال آنے جانے والی چیز ہے، اصل چیز صلاحیت عمل ہے، اگر وہ ان میں موجود ہے تو ان کے نکاح سے انکار نہ کرے۔ اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل شریف پر نظر ڈالی جائے کہ آپ نے کس کثرت اور رغبت کے ساتھ نکاح کیے، اس کے بعد آپ کے اقوال شریفہ پر غور کیا جائے۔ یہاں نمونے کے طور پر ایک دو حدیثوں کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور جو میری اس سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ 3 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے ازواج مطہرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کے پاس حاضر ہوئے، اور آپ کی خدمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم ہونے کے بعد کہنے لگے، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی گئی ہے، لہذا آپ کو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا اور کبھی افطار نہ کروں گا یعنی روزہ نہ چھوڑوں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا یعنی اہل و عیال کی الجھنوں سے فارغ رہ کر عبادت میں مشغول رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا تم ایسا کہتے ہو؟ سن لو، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی۔ سنو، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ کہ فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت چھوڑی وہ میرا نہیں ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں رسولوں کی سنت میں سے ہے۔ نمبر 1 حیا کرنا، ایک اور روایت کے مطابق ختنہ کرنا ہے۔ نمبر 2 عطر لگانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 نکاح کرنا۔
ازدواجی تعلق یعنی میاں بیوی کے درمیان کے آپس کے تعلق بھی عبادت ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نفسانی تقاضوں کو پورا کرو، یہ بھی صدقہ ہے یعنی عبادت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کس طرح صدقہ ہے، وہ کس طرح عبادت ہے؟ یعنی انہوں نے اپنی حیرت کا اعراض کیا، حیرت ظاہر کی کہ ایک شخص اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے، یہ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان غلط اور حرام جگہ اپنی خواہش پوری کرتا تو اسے گناہ ہوتا ہے، لہذا جب حلال جگہ اس نے اپنی خواہش پوری کی تو اس کے لیے اجر ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد قد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا نصف دین، آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، پس وہ آدھے دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ تو نکاح پر نصف دین کی حفاظت کی سند عطا فرمائی ہے، اور اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرنا بھی سنت ہے۔ ازدواجی تعلقات اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں میاں بیوی کے تعلق کو رحمت اور سکون قرار دیا گیا ہے کہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے۔ مفسر قرآن حضرت علامہ محمد ادریس صاحب کانزلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری ذاتوں سے یعنی تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کیے، یعنی عورتیں، تاکہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے ان کی طرف میل کرو اور ان سے مل کر سکون حاصل کرو اور چین پکڑو، اس لیے کہ ہم جنس ہونا میلان طبیعت اور رغبت کا سبب ہے، اور خلاف جنس ہونا نفرت کا باعث ہے، اور نکاح ہوتے ہی آپس میں محبت اور الفت ہو جاتی ہے، حالانکہ بسا اوقات پہلے سے کوئی جان پہچان ہی نہیں ہوتی اور تمہارے درمیان مہربانی رکھ دی گئی کہ ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے۔ بے شک ان باتوں میں یعنی انسان کے مٹی سے پیدا کرنے میں، پھر اس کی جنس سے ایک جوڑا پیدا کرنے میں، اور پھر باہم الفت و محبت پیدا کرنے میں خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں غرض کہ مرد و عورت کی محبت صرف خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ دو چیزوں کو جوڑ کر ایک بنا دیا۔ اسی طرح وہ بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن پراگندہ اجزاء کو جوڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان حالوں سے ثابت ہوا کہ نکاح عبادت ہے، اور عبادت بھی ایسی جو برسہ برس تک جاری رہتی ہے، اور انسان جس حالت میں بھی ہو، سویا ہوا ہو یا جاگا ہوا ہو، کھڑا ہو یا بیٹھا ہوا ہو، خاموش ہو یا گفتگو کر رہا ہو، دن ہو یا رات ہو، غرض ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے، اور یہ عبادت ہر وقت انسان کی جاری رہتی ہے۔ دیگر عبادتیں نماز، روزہ، حج وغیرہ وہ وقتی عبادتیں ہیں، جب انسان وہ عبادت ادا کرتا ہے تو عبادت جاری رہتی ہے، جب وہ عبادت سے فارغ ہو جاتا ہے تو عبادت موقوف ہو جاتی ہے۔ لہذا اس نعمت کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنا چاہیے۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ تعلق اور رشتہ قائم ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ نکاح صرف تفریح تباہ کا سامان نہیں، اسلام میں نکاح کا تصور بہت بلند ہے، اور نکاح کی وجہ سے زوجین میں جو تعلق اور رشتہ قائم ہوتا ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے بمنزلِ لباس ہے اور تم ان کے حق میں لباس کے درجے میں ہو۔ جس طرح لباس سے ستر چھپاتے ہیں، اسی طرح زوجین ایک دوسرے کے عیوب چھپاتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح لباس سے انسانوں کو راحت و آرام اور سکون ہوتا ہے اور بہت سی تکلیف دینے والی چیزوں سے حفاظت اور سردی و گرمی سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے، اسی طرح نکاح کے ذریعے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے راحت اور آرام اور دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔
جس طرح انسان کو لباس سے بہت قریبی تعلق ہوتا ہے بدن سے، اور لباس بدن سے ملا ہوا ہوتا ہے، چپکا ہوا ہوتا ہے، یہ حال زوجین کا ہے کہ ان کا تعلق آپس میں بہت قریبی ہوتا ہے۔ وقت صحبت تو بالکل ہی بدن سے بدن مل جاتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے یہ لباس کے درجے میں ہو جاتے ہیں۔ نکاح کا بنیادی مقصد نسل انسانی کو جاری رکھنا ہے۔ یہ ایک منظم اور پاکیزہ طریقہ ہے جس کے ذریعے انسانیت آگے بڑھتی ہے۔ معاشرتی استحکام کہ نکاح خاندان کی تشکیل کا ذریعہ ہے جو ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ مرد و عورت کے تعلق کو حدود و قیود میں باندھ کر معاشرتی سوسائٹی فتنوں سے بچاتا ہے۔ اس ازدواجی زندگی میاں بیوی کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ تعلق نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی سکون فراہم کرتا ہے، اور نکاح کی حکمت یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے انسان اپنی فطری ضروریات کو حلال طریقے سے پوری کرتا ہے جو زنا اور دیگر گناہوں سے بچاتا ہے، اور حکمت کے نکاح مرد و عورت کو ذمہ داری کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے جس سے دونوں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے ایک خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے جو معاشرے کے دیگر افراد کے لیے تربیت اور کردار سازی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نکاح اسلام کا ایک جامع نظام ہے جو فرد اور معاشرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ زندگی کو سکون اور برکت سے بھرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ہر مسلمان کو نکاح کی اہمیت اور حکمتوں کو سمجھ کر اس سنت کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکے۔ نکاح کا حکم شریعت میں مختلف حالات کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ نکاح کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے۔ پہلی بات کہ نکاح واجب کب ہوتا ہے؟ نکاح اس وقت واجب ہوتا ہے جب کسی شخص کو گناہ یعنی زنا میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہو، یعنی اگر وہ نکاح نہ کرے تو زنا کے اندر مبتلا ہو جائے اور وہ نکاح کے اخراجات اٹھانے کی مالی استطاعت رکھتا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نظر کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوسری حالت کا نکاح مستحب ہوتا ہے تو نکاح مستحب اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو زنا کا خوف نہ ہو اور وہ مالی و جسمانی طور پر نکاح کی استطاعت رکھتا ہو۔ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، اور جو میرے اس طریقے سے میری اس سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تیسری حالت کا نکاح جائز کب ہوتا ہے؟ نکاح اس وقت جائز ہوتا ہے جب انسان پر نہ کا کوئی خوف ہو اور نہ ہی نکاح کرنے سے کسی قسم کا نقصان ہو۔ یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب انسان کے لیے نہ نکاح کرنے کی ضرورت ہو اور نہ ہی کوئی رکاوٹ موجود ہو۔ اور نمبر 4 پر نکاح مکروہ کب ہوتا ہے؟ نکاح اس وقت مکروہ ہوتا ہے جب انسان کے پاس نکاح کے مالی وسائل نہ ہو، یعنی اس کے پاس مال نہ ہو، یا وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہ ہو، یا کسی عذر کی وجہ سے نکاح کے تقاضے کو پورے طور سے ادا نہ کر سکے۔ ایسی صورت میں نکاح کرنا بیوی اور معاشرتی تعلقات میں نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اور پانچویں حالت کے نکاح حرام کب ہوتا ہے؟ نکاح اس وقت حرام ہوتا ہے جب نکاح کسی ایسی عورت سے ہو جو حرام رشتوں میں شامل ہو، جیسے ماں، بہن، بیٹی، رضاعی ماں وغیرہ۔ ایسی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، یا عورت کسی اور کے نکاح میں ہو، یا عدت کے دوران عورت سے نکاح کیا جائے، یا کسی ایسے مقصد کے لیے نکاح کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے صرف وقتی خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کرنا۔ جیسا کہ وقتی خواہش کے لیے وقتی طور پر جو نکاح کیا جاتا ہے اسے نکاح موقت اور نکاح متعہ کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے اور فاسد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حرام رشتوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ 14 پارے کی آخری آیت کے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم
وبنات الاخ وبنات الاخت کہ تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور رضاعی مائیں حرام کی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ کا اسلام کا ایک جامع نظام ہے جو فرد اور معاشرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ زندگی کو سکون اور برکت سے بھرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ہر مسلمان کو نکاح کی اہمیت اور حکمتوں کو سمجھ کر اس کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکے۔ تو ہم نے آج کے سبق میں نکاح کی فضیلت اور حکمت کے متعلق پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل کے سبق میں ہم رشتہ انتخاب یعنی لڑکا یا لڑکی تلاش کرنے کے وقت کے اصول کے متعلق پڑھیں گے۔